وہ شخصیت بھی ہماری درمیان موجود ہے. میں ان سے چاہوں گا اور میں دست بدست ان سے عرض کروں گا کہ آپ حضرات والا بڑائی سے تشریف لے کر آئے اور ہم سب منتظمین اور سامعین کے قلوب کو اپنے بیان سے اور اپنے نورانی کلام سے ہم سب دلوں کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. جناب حضرت مولانا مفتی طارق انور صاحب جو کہ جھارکھنڈ کا دور سے تشریف لائے. سیتامڑھی سے حضرت کا تعلق ہے. سیتامڑھی سے چل کر ہم سبوں کے سرزمین پر آئے ہیں. ہم سبوں کی خوش نصیبی ہے کہ اتنے دور دراز سے اتنے بڑی شخصیت ہم سبوں کے بیچ تشریف لائی ہے. جو میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار بھی ہوں اور میں آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ بھی اب تک ہم سبوں کے بیچ موجود ہیں. ان کے بعد جو ہم سبوں کے جس شخصیت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے جناب چندرویدی صاحب وہ بھی ہم سبوں کے بیچ ان کے بعد ان کا انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا. ان کا بیان شروع کری انشاءاللہ ہم لوگ یہاں سے جائیں گے. شکریہ. الحمدللہ الحمدللہ ہیلو. الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام اسٹیج پر تشریف فرما دارالعلوم حسینیہ امداد پور کے کارکنان، اساتذہ کرام، علماء کرام، سامعین بزم، پہلی بار آپ حضرات کے اس دیار میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے. آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ آپ کے گھر پر اگر کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اپنے مہمان سے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں یا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں؟ بتلائیے، بیٹھ کر بات کرتے ہیں یا چلے جاتے ہیں؟ مہمان کی محبت صرف یہ نہیں ہے کہ انہیں کھانا بہت اچھا کھلا دیا جائے. اگر کوئی آدمی بہت اچھا کھانا کھلا دے اور ان کی بات نہ مانی جائے تو کیا مہمان ہم سے خوش ہو پائے گا؟ آپ حضرات جانتے ہیں کافی دور سے میری حاضری ہوئی ہے ایک مہمان کی حیثیت سے، تو کم از کم کچھ دیر آپ حضرات بیٹھنے کی کوشش کریں. میرے بعد آپ حضرات کے علاقے کے معتبر خطیب
حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب چترویدی دامت برکاتہم کا خطاب ہونا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے جو باتیں کہی جائے سنی جائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں یہ مدرسے کا پروگرام ہے، اجلاس عام، اور آپ حضرات اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں وہ حافظ قرآن جن کے لیے آج یہ اسٹیج سجایا گیا ہے، یعنی تکمیل قرآن کی یہ محفل سجائی گئی ہے۔ یقین مانیے آج دنیا میں ہمیں اور آپ کو پتہ نہ چلے، لیکن جب ہماری آنکھ بند ہوگی اللہ رب العزت کے ہاں ہمیں پتہ چلے گا۔ تکمیل قرآن کی محفل میں بیٹھ کر باتوں کو سننے کے بعد خاتمے پر ہم اور آپ دعا کر کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے بزرگوں، دین کی مجلس جس جگہ پر قائم کی جاتی ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دینی مجلس میں دل جمی کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں۔ صرف رسمی طور پر ہمارا بیٹھنا نہ ہو، جب ہم بیٹھیں تو پوری اخلاص و للہیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ کہ جو باتیں کہی جائے گی سنی جائے گی انشاءاللہ عمل کا جذبہ پیدا کریں گے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ہم تمام امت مسلمہ کو پیغام دیا ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالی نے اس کا رتبہ بلند فرمایا، اور ایمان لانے کے بعد جنہیں اللہ تعالی نے علم کی دولت سے نوازا ہے، اللہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور بلند فرمایا۔ قرآن کریم کے اندر خالق کائنات کا فرمان ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت میں سے ایمان والوں کا انتخاب فرماتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تمام کے تمام انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھے ڈھانچے میں پیدا کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ خالق کائنات کا فرمان ہے، ہم نے بہترین سانچے میں سارے انسانوں کو پیدا کیا۔ آئیے اس خالق کائنات کے فرمان کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی، ہم نے اولاد آدم کو مقام بخشا، ہم نے اولاد آدم کے رتبے کو بلند فرمایا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور تمام کے تمام اشرف المخلوقات میں خالق کائنات کا فرمان ہے کہ جسے ایمان کی دولت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کہتا اس کے رتبے کو اور بلند کر دیا ہم نے۔ ایمان کی دولت کتنی عظیم دولت ہے، ذرا غور کریں۔ ایک انسان کے پاس دنیا کی ساری دولتیں ہو، ساری جائیداد ہو، بلڈنگوں کا مالک ہو، بہت زیادہ کارخانے ان کے پاس ہو، لیکن اگر ایمان کی دولت سے محروم ہے تو اللہ کی نگاہ میں اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں۔
کوئی عظمت نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، اے ایمان والو یہ بات غور سے سن لو، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، ہم نے ایمان والوں کے درجے کو بلند کیا، والذین اوتوا العلم درجات، ایمان والوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنہیں علم عطا فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو اور ہی زیادہ بلند فرمایا۔ یاد رکھیں ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں، جس کا بیٹا جس کا باپ اگر پڑھا لکھا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو بھی پڑھانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے کا بیٹا بھی بڑا ہوتا ہے، بڑے کا وارث بھی بڑا ہوتا ہے، اور ہم اور آپ پیغمبر اسلام تاجدار رسالت امام کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں دیکھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نبینا علیہ السلام کا فرمان ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یاد رکھیے وارث یہی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی دولت سے نوازا، جنہیں اللہ نے اپنے حبیب سرور کونین تاجدار رسالت علی نبینا علیہ السلام کے فرمان کو سینے کے اندر محفوظ فرمایا میرے آقا علیہ السلام، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث۔ علماء کیا ہے؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ زیادہ دیر میں گفتگو نہیں کروں گا، تھوڑی دیر آپ حضرات برداشت کریں، پوری توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے کوئی اگر ملک کا بادشاہ ہے اور اگر ان کا بیٹا بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے، بدصورت ہے، اور اگر اس کا بیٹا بہت سارے عیوب کا مجمع ہے، بہت سارے عیوب ان کے اندر موجود ہے، پاؤں سے لنگڑا بھی ہے، آنکھ سے کانا بھی ہے، ہاتھ کے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں ہے، لیکن جب وہ بادشاہ انتقال کرتا ہے تو اس بادشاہ کی ساری جائیداد کا مالک کوئی اور نہیں ہوتا بلکہ وہی لنگڑا لولا بیٹا ہوا کرتا ہے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ میرے آقا تاجدار رسالت امام کائنات فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء علم حاصل کرنے کے بعد اگر عمل سے دور ہو گیا، لیکن یاد رکھو یہی علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، گرچہ انہوں نے ابھی علم کے بعد عمل کی طرف نہیں آیا، اللہ رب العزت کبھی نہ کبھی ان کو ہدایت عطا فرمائیں گے، اور علم حاصل کرنے کے بعد وہ عمل کی طرف ضرور آئیں گے۔ قرآن کریم کے اندر خالق کائنات نے فرمایا، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، علماء ہی اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں، یعنی ان علماء کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے، جس علم کی روشنی میں علماء اللہ رب العزت کو پہچانتا ہے، علم کی روشنی میں یہ علماء جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ یاد رکھیے جنہوں نے تاریخ کو پڑھا ہوگا، جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے فرمان کو پڑھا ہوگا، انہیں تو پتہ چلے گا کہ اسی ایمان کی وجہ سے پیغمبر اسلام علیہ السلام نے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ ہاں اسی علم کی، اسی ایمان کی وجہ سے اور اپنے تحفظ اسلام کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں عطا کی ہے۔ ذرا غور کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ دشمن بھی سامنے ہے، لیکن دشمنوں کے سامنے بھی وہ ذرہ برابر بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آج ہم اور آپ اپنے
ایمان کو ذرا بیدار کرنے کی کوشش کرے۔ دنیا والے اگر ہمارے سامنے پیسوں کی لالچ دے دے اچھے اچھے خواب سنہرے خواب دکھانے لگ جائیں، ہم اپنے ایمان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، ہم اپنے دھرم کا سودا کر لیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کا جائزہ لیں۔ ایک صحابی کو روم کے بادشاہ نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، وہ بادشاہ عیسائی، انہوں نے کہا کہ اے محمد الرسول اللہ کے غلام، تم اگر میرا مذہب قبول کر لو گے، تم اگر عیسائی دھرم کو قبول کر لو گے، یاد رکھو میں اپنی آدھی بادشاہی کا مالک تمہیں بنا دوں گا، تم میرے مذہب کو قبول کر لو۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی اور کا عاشق نہیں، محمد الرسول اللہ کا عاشق ہوں، میں کسی اور کا غلام نہیں، محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں، میں کسی اور کا کلمہ پڑھنے والا نہیں، محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ میرے سینوں کے اندر قرآن کریم کی آیات نقش ہے، یاد رکھو میری جان تو جا سکتی ہے لیکن محمد الرسول اللہ کے کلمے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ وہ صحابی کتنے بڑے جرنیل، کتنے بڑے بہادر، دشمن کہہ رہا ہے، وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ تم میری عیسائیت کو قبول کر لو تو میں تمہیں حکمرانی دوں گا، آدھی بادشاہیت تمہارے نام کر دوں گا۔ پھر اسی پر بس نہیں بلکہ وہ بادشاہ کہتا ہے تمہارے چہرے کی پیشانی سے یہ بات جھلک رہی ہے کہ تم بہت بڑے بہادر ہو، اگر تم میرے عیسائیت دھرم کو قبول کر لیتے ہو، میری بیٹی بڑی حسین و جمیل ہے، بڑی خوبصورت ہے، ان کی خوبصورتی کے چرچے سارے شہر کے چپے چپے پر ہوا کرتا ہے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، بس تم محمد رسول اللہ کے دامن کو چھوڑ دو اور تم عیسائیت کو قبول کر لو۔ اللہ اللہ، صحابہ کرام کا ایمان دیکھے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو میں نے شروع مرحلے میں کہی تھی کہ میں اپنے آقا علیہ السلام کے کلمے سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میری جان جا سکتی ہے، یاد رکھو بادشاہ سلامت، جان تو صرف ایک دفعہ اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور جب یہ جان چلی جائے گی اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ ہمیں عطا نہیں فرمائیں گے، پھر ہمارا حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ وہ صحابی اس جگہ پر ڈٹ گئے اور ان کے سامنے کہنے لگے میں نے جس کلمے کو پڑھا ہے، جس کلمے کو اپنے سینے کے اندر اتارا ہے، وہ میرے رگ و ریشے کے اندر سمایا ہوا ہے، محمد رسول اللہ کا دامن میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یاد رکھیں اس بادشاہ نے اس صحابی رسول کے سلسلے میں آگ روشن کیا، تیل گرمایا، بہت بڑے کڑھائی کے اندر تیل گرمانے کے بعد اس صحابی رسول کو تیل کے اندر ڈالنے کے لیے تیار ہے، لیکن ذرہ برابر بھی ان کی جرأت اور بہادری کے اندر کوئی فرق پیدا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا میں سب کچھ سہنے کے لیے تیار ہوں، میرا رب مجھے جانتا ہے کہ میں نے محبت کی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قرآن کریم کا فرمان ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی بات مانی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اور اپنے رگ و ریشے کے اندر اس کلمے کو سمایا ہے، لہذا میں ذرہ برابر بھی اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ آج ہم اور آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، ہم لوگ بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے، ہم بھی اس دین کے ماننے والے جس دین کو حضرات صحابہ نے مانا، اللہ رب العزت کے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، لیکن ہم اور آپ ذرا غور کریں آج ہمارا ایمان کس قدر بیدار ہے، آج ہمارا ایمان کس قدر بیدار ہے۔ آج ہمارے بچے اگر مدارس کے اندر ہے، مکاتب کے اندر ہے، اگر ہمارے بچے
उलमा के पास है, कुरान करीम की तालीम हासिल कर रहे हैं, हदीस रसूल पढ़ रहे हैं तो बहुत बेहतर है। लेकिन जब हमारे बच्चे कुरान से अलग होते हैं, उन्हें ये भी पता नहीं होता कि हमारा धर्म क्या है, अल्लाह ने कौन सी किताब नाजिल फरमाई, उन्हें ये भी पता नहीं हुआ करता। और जब हमारे बच्चे स्कूल और बड़े बड़े कॉलेजों के अंदर जाते हैं, गैर मुस्लिम भाइयों के साथ उनका रहन सहन होता है, तो उनके अखलाक व किरदार से इस कदर मुतासिर होता है, या हमारी बेटियां, हमारी बहनें गैर मुस्लिम लड़कों के अखलाक व किरदार से इस कदर मुतासिर हुआ करती है कि ये अपने धर्म का सौदा कर जाती है, अपने ईमान से हाथ धो बैठती है। याद रखें, ये इर्तिदाद की हवा अजीब व गरीब चली हुई है, हर जगह से हमारे मजहब इस्लाम के मानने वाली खातून को इस्लाम का पता तक नहीं। माशाअल्लाह, मैं आप हजरात को दाद देता हूँ, तमाम ऐसे जलसे कराने वालों को दाद देता हूँ कि जो मर्दों के साथ में हमारी माँ और बहनों के लिए भी इंतजाम करते हैं कि हमारी माएँ और बहनें भी आए, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को सुने। मेरे बुजुर्गों, हम इर्तिदाद की हवा से महफूज कैसे रहेंगे? अजीब व गरीब इर्तिदाद की लहर है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अजीब व गरीब माहौल छरा हुआ है। याद रखो, तमाम सवालात के जवाबात हल उसी वक्त हो सकते हैं जब दीन इस्लाम का इल्म हमारे और आपके अंदर होगा। जब हम दीन से आशना और वाकिफ होंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि सामने वाले का जवाब क्या देना हो। मेरे बुजुर्गों, हजरत मौलाना सैयद वली रहमानी साहब इंतकाल फरमा गए। उनसे मीडिया वालों ने कहा कि इस्लाम धर्म के मानने वालों को हम अपने चैनलों पर बुलाते हैं, वो सही जवाब नहीं दे पाते हैं। तो हजरत ने एक जवाब दिया था कि तुम मुझे कहो, मैं ऐसे अफराद को देता हूं जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जिनको चाहे उठाकर ले आए, तो कौन उनकी बातों का सवाल, उनके सवाल का जवाब देगा? मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर जो बयान फरमाया ईमान वालों के दर्जे को, और जिसे अल्लाह ने इल्म की दौलत से आशना किया है, अल्लाह ने उनका मकाम मर्तबा बुलंद किया। आज से कुछ साल पीछे जाएं, आज हम लोगों के ज़हन में बात आती है, यार मदरसे बहुत हो गए, मदरसे बहुत हो गए, कितने मदरसों का चंदा किया जा रहा है। आए दिन हमारी मस्जिदों में एक एक सफीर पहुंचते हैं, मदरसों का चंदा किया करते हैं। आप लोग भी देख देख करके कहते रहते हैं कि भाई कितने मदरसे खुलते जा रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, जरा गौर करें, स्कूल कितने खुलते जा रहे हैं, स्कूल कितने खुलते जा रहे हैं, मदारिस अगर खुलते जा रहे हैं, ये इसलिए ताकि हम में का कोई एक फर्द भी ऐसा बाकी ना रहे जिन्हें कुरान करीम की हवा भी ना लगे, कोई एक फर्द भी ऐसा बाकी ना रहे जिन्हें ये पता ना हो हमारा रब कौन है, हमारा दीन क्या है, हमारे नबी का नाम क्या है। मेरे बुजुर्गों, मदारिस इस्लामिया जिसकी बुनियाद रखी जाती है, यह मदारिस इस्लामिया जो कायम है, हमें और आपको चाहिए कि अपने खाने पीने में से कुछ पैसे निकाल कर इन मदारिस की भी हिफाजत करें, इन मदारिस का ताउन करें, इनकी मदद करें। याद रखें, दुनिया के अंदर हमें और आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन मरने के बाद हमें और आपको पता चलेगा कि दुनिया में हमने जो खर्च किया है, इंसान मरने को मर जाता है, लेकिन अल्लाह उसके नामे आमाल में सवाब जारी फरमाता रहता है। याद रखिए, वो शख्स कितना खुश नसीब है, कितना खुश नसीब होगा जिन्होंने मदारिस इस्लामिया के अंदर एक कमरा अपने माँ बाप के नाम, अपने मरहूमीन के नाम बना देता है। दुनिया से
جانے کا وہ چلا جاتا ہے، لیکن جب تک اس کمرے کے اندر قرآن عظیم کی تلاوت ہوا کرتی رہے گی، اللہ رب العزت آپ کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے، ابھی جو آپ لوگوں نے پیسے دیے ہیں، کوئی اپنے مرحوم کے نام پر 2000 2500 3000 دیے یا نہیں دیے، تو ایسا نہیں کہ صرف مرحوم کو ثواب ملے گا، بلکہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ آپ کو بھی دے گا، یعنی آپ کے دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے بخل کو، بخیلی کو ختم فرما دے گا، کنجوسی کو ختم فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ جذبہ عطا فرمائیں گا کہ جس کی وجہ سے آپ بڑا دل رکھیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا السخی قریب من اللہ، جو سخاوت کرنے والا ہے، اللہ کی راہ میں دینے والا ہے، اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ رکھتا ہے، فرمایا وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی انسان اللہ کا قریبی بندہ ہے، اور سخی انسان جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، انسانوں کے بھی قریب ہوتا ہے، بخیل انسان اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جہنم سے قریب ہوتا ہے، اور انسانوں سے بھی دور ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے پیغمبر تاجدار رسالت علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو جو اخلاق دیا، جو تعلیم دیا، وہ سارا کا سارا قرآن عظیم کے اندر ہے۔ ہم اگر اپنے بچے کو مدارس اسلامیہ میں داخل کرتے ہیں، ہمارا بچہ قرآن عظیم کی تلاوت سے شرف یاب ہوتا ہے، تو یاد رکھیے اس کا اجر و ثواب ہمیں ملے گا۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ ہمارا یہ بچہ جب حافظ قرآن بن جائے گا، عالم دین بن جائے گا، ہمارا یہ بچہ اپنے ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھے گا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ماں باپ کے حق کو بھی بیان کیا ہے، پڑوسیوں کے بھی حقوق کو بیان کیا۔ اللہ اپنے قرآن کے اندر بیان کرتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا کہ تم کسی اور کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اور آگے بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو بھی بیان فرمایا، اور آگے ارشاد فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اگر تیرے سامنے یہ دونوں ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تم انہیں کبھی اف مت کہنا، اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب و احترام کے ساتھ گفتگو کرنا، اور ان کے سامنے شفقت و انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور ان کے لیے یہ دعا کرتے رہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت نازل فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا پرورش کیا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر کر اور اپنے والدین کا احسان مند رہ۔ اللہ نے احسان کس قدر ہم پر کیا، اللہ نے ایمان کی دولت سے ہمیں نوازا، قرآن کی دولت سے نوازا، فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، انسان اگر ہم پر کوئی احسان کرتا ہے ہم ان کی بھی شکر گزاری کریں، ان کا احسان مانیں، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات ہم پر کیے ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا بھی احسان مانیں۔ اور اللہ کا احسان یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کریں، ہم اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ یاد رکھیے علامہ اقبال سہیل نے یہ شعر کہا تھا کہ دل بدل سکتے ہیں
جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں۔ تم بدل جاؤ تو یارو حالات بدل سکتے ہیں۔ میرے بزرگوں، ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے پھر دیکھیے ہمارا معاشرہ کس طریقے سے بدلتا چلا جا رہا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ کہا کہ جتنے بھی مدارس ہمارے آپ کے سامنے کھل رہے ہیں یا بنیاد رکھی جا رہی ہے یا مدارس قائم ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان مدارس کو مضبوط کریں، مدارس کو مضبوط کریں اور اپنے بچے کو وہاں داخل کریں تاکہ ہمارا بچہ دین سے روشناس ہو سکے، قرآن کریم کی تعلیم سے انہیں روشناسی حاصل ہو سکے۔ اللہ رب العزت کے حبیب سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ قرآن کریم کا علم حاصل کرنے، علم دین کی طلب میں اپنے گھر سے نکلتا ہے، فرمایا من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلب، جنت اس انسان کی تلاش میں رہتی ہے۔ یعنی جو بچہ اپنے گھر سے مدرسے کی طرف نکلتا ہے تو جنت ایسے بچے کو تلاش کرتی ہے۔ اور علم دین حاصل کرنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ چھوٹا ہے تو ہم اپنے بچے کو داخل کریں، ہمارا بچہ اگر بڑا ہو گیا تو پھر ہم اپنے بچے کو نہ پڑھائیں۔ نہیں میرے بزرگوں، بلکہ ہر گارجین کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن کریم کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرے۔ ہم اپنے کام کے لیے پورا وقت صرف کرتے ہیں، پورے دن کا وقت ہم اپنے کاموں میں لگاتے ہیں۔ ہم جس جگہ پر ہیں اپنے امام سے رابطہ رکھیں، امام سے اپنا تعلق بڑھائیں، اور شروع سے اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو شروع سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ کم از کم قرآن کریم کی کچھ آیتیں ہمارے اور آپ کے ذہن میں بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، کہ جس کے سینے کے اندر قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں ہے، یاد رکھو وہ سینہ ویران گھر ہے۔ ویران یعنی اس کے اندر جس طریقے سے ایک عالیشان گھر بنا دیا جائے اور اس گھر کے اندر کوئی آدمی نہ ہو تو پھر میرے بھائیوں اس گھر کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اس گھر کی زینت ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کی رونق، گھر کی زینت وہ انسانوں سے ہے۔ ایسے ہی اللہ نے ہمیں اور آپ کو دل عطا فرمایا ہے، اس دل کو قرآن کریم کی آیتوں سے خالی نہ رکھا جائے، کچھ آیتیں ہمیں اور آپ کو ضرور یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، کہ قرآن والے یہ اللہ والے کیا ہے بھائی؟ جو قرآن کریم پڑھنے والے، پڑھانے والے ہیں یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ ذرا غور کیجئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کتنا اونچا مقام بیان فرمایا، اور ہمارے آقا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ دنیا کے اندر ہر انسان مختلف کام کیا کرتا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، فرمایا یہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ آج گمنام سہی علم کی دولت والے، آج گمنام سہی علم کی دولت والے، آخرت میں یہی سالار نظر آتے ہیں، آخرت میں یہی سالار نظر آتے ہیں۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ میرے بزرگوں، ہم لوگ قرآن کو مسجدوں کی طاق پر رکھ دیتے ہیں،
قرآن کو اپنے گھر کی طاق پر رکھ دیتے ہیں، پھر قرآن کو چھو کر دیکھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ فرمایا کہ جس گھر میں برابر شام و سحر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر میں مسلسل سایہ فگن اللہ کی رحمت ہوتی ہے، قرآن کی خدمت سے طارق پاتا ہے جلا دل اور نظر، تو ان کے خادم کے دل میں تنویر فراست ہوتی ہے۔ جنہوں نے قرآن کو اپنے سینوں سے لگایا، اللہ نے ان کا درجہ کس قدر بلند فرمایا۔ اور ہمارا معاشرہ آج بھی بعض دیہاتوں میں جا کر دیکھ لیجئے، ہماری مسجدیں موجود ہیں لیکن کوئی امام موجود نہیں۔ اب امام نہیں تو پھر کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ ایک جگہ کے امام صاحب خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں، سن رہے توجہ کے ساتھ۔ وہ امام صاحب خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر چلا گیا، مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے دو بوڑھے مسجد میں آئے، دونوں کھینی لگاتے ہوئے مسجد کے دروازے پر آئے۔ اب وہ دونوں کہنے لگے رہے امام صاحب تو ہے نہیں، نماز کون پڑھائے گا؟ تو وہ کہہ رہا کہ تو پڑھائے گا۔ پھر یہ بوڑھے کہہ رہے نہیں تم پڑھاؤ گے۔ اتنے میں ایک ادھیڑ عمر کے آدمی وہ مسجد میں آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی آدمی بہت دن سے نماز پڑھ رہا ہے، آج ان کو آگے بڑھایا جائے۔ جیسے ان کو کہا گیا کہ بھائی امام صاحب تو ہے نہیں، آپ کو آگے بڑھ کے نماز پڑھانا ہے، تو وہ بھی بیچارے خوش ہو گئے، سوچے کہ جب مصلی مل رہا ہے تو چھوڑے کیوں۔ وہ فوراً تیار ہوئے، کہا میں نماز پڑھاؤں گا۔ تکبیر کہی گئی، وہ بیچارے آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے اور کہنے لگے اللہ اکبر۔ پیچھے والے بھی ہاتھ باندھ لیے اور اس کے بعد یہ شروع ہو گئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو پیچھے جو دو بوڑھے اس میں سے ایک کہنے لگے کہ رہے تم کو نماز پڑھانے نہیں آتا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ابھی تو آپ ہی آگے بڑھائیں۔ تو پھر وہ قل هو اللہ شروع کر دیے۔ یہ کہنے لگے ارے قل هو اللہ نہیں، چلو پیچھے آؤ، تم کو پڑھانے نہیں آتا۔ یہ سب نماز ہی میں ہاتھ باندھے ہوئے گفتگو کی جا رہی ہے، کہہ رہے تم پیچھے آؤ، تم کو نماز پڑھانے نہیں آتی۔ تو وہ کہنے لگے کہ ابھی آپ ہی نے تو آگے بڑھایا ہے اور اتنا جلدی ہمیں پیچھے کر رہے ہیں۔ تو اس میں سے ایک بوڑھے غصے میں آئے اور پیچھے سے ان کا کالر پکڑ کر کے پیچھے کھینچا۔ نماز سب کی ختم ہو گئی۔ اب یہ دونوں بوڑھے آپس میں کہنے لگے کہ تم بڑھو آگے۔ تو یہ کہہ رہے کہ تو کا کالر پکڑ کے پیچھے کھینچے لیا تم آگے بڑھو۔ اب یہ بوڑھے آگے بڑھے اور یہ کہنے لگے اللہ اکبر۔ اب یہ ہاتھ باندھ لیا گیا، الحمدللہ رب العالمین سے وللضالین تک جب پہنچتے ہیں، پیچھے والے کہتے ہیں آمین۔ تو اب یہ کہہ رہے اللہ اکبر، رکوع میں چلے گئے۔ تو یہ نوجوان جن کو پیچھے کیا گیا، یہ نمازی میں کہہ رہا ہے کہ ہم کو نماز پڑھانے نہیں آیا، آپ کو نماز پڑھانے آ رہا ہے، آپ بھی پیچھے آئیے۔ اور اس کے بعد نماز ختم ہو گئی۔ تو میرے بزرگوں ذرا غور کریں، شروع سے لے کر بچپن کی زندگی سے لے کر بڑھاپے کی عمر ہو گئی لیکن نماز پڑھنے کا سلیقہ معلوم نہیں۔ ابھی حضرت مفتی نعمان صاحب نے آپ حضرات کے سامنے غسل کے فرائض، وضو کا طریقہ یہ سب بھی بیان کر رہے تھے۔ میرے بزرگوں آج اتنی بڑی کمی ہے ہمارے اندر کہ ذرہ برابر بھی یہ جذبہ بھی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کم از کم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں، مسجد جیسے عالی شان دربار میں پہنچ رہے ہیں، کم از کم ہم وہ بھی سیکھیں۔ اللہ کے بارگاہ میں نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ ذرا غور کریں، بچپن سے لے کر 55 کی زندگی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، قرآن کا ایک لفظ بھی یاد نہیں۔ جی ہاں، ایسے بھی مقام ہم نے دیکھے ہیں کہ جب فجر کی نماز میں پہنچتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک آدمی نماز پڑھنے والا ہے، کبھی وہ بھی نہیں، ایک آدمی آیا نماز پڑھنے۔ میں نے کہا چچا آپ تکبیر کہیے، ٹائم ہو گیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں تکبیر میں کیسے کہوں، مجھے تو تکبیر کہنے آتی نہیں۔ میں بولا چچا آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں،
اور کتنے نوافل کا اہتمام کیا کرتے ہیں راتوں رات اٹھ کر کے، واقعتاً قابل تعریف ہے، لیکن آپ اتنا بھی نہیں سیکھے تو آپ بتائیں نماز میں پھر کیا پڑھتے ہوں گے؟ ایک بات یاد رکھیے، کوئی آدمی اگر اچھو جیسی صورت بنا لیتا ہے، اللہ وہ غفور الرحیم ہے، مالکوں کا مالک ہے، ارحم الراحمین ہے، کہ میرا بندہ کچھ بھی نہیں جانتا لیکن پھر بھی قرآن کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، میرا یہ بندہ ہے تو بالکل جاہل، کچھ بھی نہیں جانتا لیکن عالم دین کی قدر کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، یاد رکھیے یہ بھی اجر و ثواب کا باعث، یہ بھی اجر و ثواب کا باعث، یعنی اللہ کی طرف سے آپ کو انعام ملے گا۔ لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ نے جب ایمان کی دولت سے نوازا تو میرے بھائیوں اپنے ایمان کو بیدار کریں، اور عمل کی طرف جب آ رہے ہیں تو ہم کچھ سیکھنے کی بھی کوشش کریں کہ قرآن جسے ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، بتائیں اگر قرآن کی آیات یاد نہیں ہوگی تو ہم نماز میں کیا پڑھیں گے؟ ہم اپنی نمازوں میں کیا پڑھیں گے؟ قرآن کا فرمان ہے، اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یاد رکھو جو قرآن کا یاد کرنے والا ہے، جو قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے ایسے لوگوں کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا، ہم نے ایسے لوگوں کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا۔ پچھلے سال کشی نگر یو پی جانا ہوا، بڑی خوشی ہوئی، وہاں ایک چھوٹی سی بچی، تقریباً 10 سال کی بچی یا 15 سال کی بچی، وہ 5 سالہ کورس عالمہ انہوں نے مکمل کیا، تو وہاں کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید احمد صاحب انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہارا ذہن بہت تیز ہے، بہت تیز ہے تمہارا ذہن، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تم عالمہ بننے کے بعد اپنے گھر نہ جا کر کے کم از کم کچھ وقت لگا لو اور قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لو۔ وہ بچی تیار ہوتی ہے اور صرف 2 مہینے کے اندر قرآن کی حافظ بن گئی، اللہ اکبر، 2 مہینے کے اندر قرآن کی حافظ۔ بتلائیے اللہ کا جو فرمان ہے کہ سیکھنے والوں کے لیے، یاد کرنے والوں کے لیے ہم نے قرآن کو آسان بنایا، بولیے آسان ہے یا نہیں؟ ہمارے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، کتنے ایسے واقعات ہیں کہ کوئی 6 مہینے میں حافظ بن جاتا، کوئی 2 مہینے میں حافظ بنتا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل فرمائے، ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب وہ حج کے لیے جا رہے تھے تو پانی والے جہاز یعنی کشتی میں کوئی حافظ قرآن نہیں، وہ اسی میں تراویح پڑھانے کے لیے، رات میں تراویح پڑھانا ہے، دن میں قرآن شریف یاد کر رہے ہیں، 30 دن میں حافظ قرآن بن گئے، 30 دن میں حافظ قرآن بن گئے۔ اور میرے بھائیوں حافظ قرآن جب بن جاتے ہیں اللہ کی طرف سے کتنی عنایتیں ہوتی ہے، کتنی رحمتیں ہوتی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ آج ہمارے ذہن کے اندر بات آتی ہے کہ ہمارا بچہ اگر حافظ بنے گا تو پھر کیا کرے گا؟ حافظ بنے گا تو ہمارا بچہ کیا کرے گا؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ میرے بزرگوں اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، ثواب اسے بھی مل رہا ہے، صدقہ دینے والا صدقہ خیرات کر رہا ہے، ثواب انہیں بھی مل رہا ہے، لیکن ایک حافظ قرآن کا کیا کہنا؟ اللہ اکبر، کہ وہ کبھی سفر میں ہے ثواب کا کام کر رہا ہے، بولیے کرتا ہے کہ نہیں؟ سفر کر رہا ہے، قرآن شریف پڑھتا جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرتا جا رہا ہے، بتلائیے ان کے نامہ اعمال میں کتنے اجر و ثواب آ جائیں گے۔ میرے بزرگوں تو ہم نیک کام میں کبھی بھی پیچھے نہ رہیں، اسلام کے لیے
دین کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا کریں. یاد رکھیے اپنے دل کے اندر حضور کی محبت کو بیدار کرے. شاعر کہتا ہے کہ تو اپنی زندگی کا فسانہ بنا کے دیکھ, یاد نبی میں خود کو دیوانہ بنا کے دیکھ. سرکار کے غلاموں میں ہو جائے گا شمار, سرکار کے غلاموں میں ہو جائے گا شمار. حضرت نبی کریم سا چہرہ بنا کے دے. آج ہم لوگ غیروں کا طریقہ اپنی زندگی کے اندر لائے ہوئے, پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. وہ چہرہ جس چہرے کے اوپر ہمیں اور آپ کو داڑھی رکھنا چاہیے, ہم نے نبی اکرم علیہ السلام کی سنت کا جنازہ نکالا اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ کے پیغمبر نے کہا اے لوگوں حلال کھاؤ. حضرت سعد آئے حضور کی بارگاہ میں, حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی میں دعا کروں اللہ میری فریاد کو قبول کرے, اللہ میری دعاؤں کو قبول کرے. کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات, کہ تم اپنا کھانا پینا حلال کر لو, اپنا کھانا پینا پاکیزہ بنا لو. یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرمائے گا, اللہ تمہاری دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرمائے گا. اور فرمایا کہ جو انسان حلال کھانے کا عادی ہوتا ہے, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جب بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اور وَعَمِلَ سُنَّتِي بَوَائِقُ, پھر فرمایا دخل الجنہ, آگے کہ وہ انسان جنت کے اندر داخل ہوگا. میرے بزرگوں ہمیں حلال کھانا ہے, ہمیں اپنے بچوں کو دین سے روشناس کرانا ہے, قرآن کی تعلیم دینا ہے, اور جہاں تک ہو سکے مدارس کی حفاظت, مدارس کے تعاون کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے. ایک جگہ پر ایسے ہی مدرسے کا اعلان ہو رہا تھا, ہماری مائیں اور بہنیں بھی کافی تعداد میں تھی, چمپارن کے ایریے میں وہاں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, تو ہماری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں. مدرسے کے اندر ایک مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اور اسی بنیاد کا پروگرام تھا. اس میں سے ایک خاتون نے آپ کے نام کہ حضرت میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اس مسجد کے لیے وہ کام کروں جس کے اندر کسی اور کی شرکت نہ ہو, کسی اور کی شرکت نہ ہو, اور میرے سلسلے میں کسی کو پتہ بھی نہ چلے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں 8 سے 9 لاکھ روپے کا اینٹ میں اس مسجد کے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں. میرے بزرگوں کیا وہ غریب ہو گئی ہوگی؟ کیا وہ فقیر ہو گئی ہوگی؟ نہیں, جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے بے حساب عطا فرماتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے. جو باتیں کہی گئی سنی گئی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو وہ جذبہ عطا فرمائے کہ ان باتوں پر عمل کرے, خود بھی عمل کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی عمل کے لیے اتارے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.